یورپی کمیشن نے اسرائیل کے خلاف نئی تجارتی پابندیوں کی تجویز پیش کی ہے جو غزہ میں جاری فوجی کارروائی کے رد عمل میں ہے۔ اگر رکن ممالک اس کی منظوری دے دیتے ہیں تو اسرائیل کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ جزوی طور پر معطل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسرائیل یورپی یونین کی منڈی تک اپنی ترجیحی رسائی کھو دے گا اور اس پر اضافی ٹیکس عائد ہوں گے۔ یہ پابندیاں اسرائیل کے دائیں بازو کے وزراء پر بھی لاگو ہوں گی۔ اس دوران زمینی صورتحال۔ یہ مناظر وسطی غزہ کے ہیں جہاں ایک قافلہ غزہ سٹی سے نکل کر ساحلی راستے کی طرف پڑ رہا ہے۔ دسیوں ہزار افراد اسرائیلی فوج کی وارننگ پر شہر چھوڑ رہے ہیں کیونکہ اسرائیل نے شہر پر کنٹرول حاصل کرنے اور حماس کو ختم کرنے کے لیے بڑے آپریشن کا اعلان کیا ہے جو اب دوسرے دن میں داخل ہو چکا ہے۔ لیکن اندازاً 10 لاکھ فلسطینی جو غزہ سٹی میں مقیم ہیں وہیں پر ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن کئی ماہ تک جاری رہے گا۔ ہنیہ الجمل جو غزہ میں کمدادی کارکن ہیں دیر البلا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکریہ ہنیہ ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین وہ ویڈیو بھی دیکھیں جو ہمیں ملی ہے جس میں فلسطینیوں کو جنوب کی طرف جاتے دکھایا گیا ہے۔ یہ واحد سڑک ہے جو لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ براہ کرم وضاحت کریں کہ ان لوگوں کے لیے محفوظ طریقے سے نکلنا کس قدر مشکل ہے۔ سب سے پہلے ہمیں ایک بات بالکل واضح اور صاف رکھنی ہوگی۔ یہ کہنا کہ یہ نقل مکانی محفوظ ہے یہ بالکل غلط ہے۔ لوگ سخت بمباری کے تحت نقل مکانی پر مجبور ہیں جو انہیں غزہ چھوڑنے پر مجبور کر رہی ہے، لہٰذا غزہ سٹی سے کسی محفوظ راستے کی بات کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، صرف ایک ہی راستہ عام شہریوں کے لیے کھلا ہے جو ساحلی راستہ ہے۔ آپ تصور کریں کہ کس قدر بھیڑ ہو جاتی ہے جب اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی کو خالی کرانے کا اعلان کیا جس میں 10 لاکھ سے زائد لوگ رہتے ہیں۔ صورتحال نہایت کٹھن ہے۔ 22 اگست کو غزہ سٹی کو قحط زدہ علاقہ قرار دیا گیا۔ اس کے لیے کافی ثبوت بھی موجود ہیں۔ تو یہ بھوکا شہر جہاں 10 لاکھ سے زائد لوگ عارضی پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں، شدید بمباری کے زیر اثر ہے جو 15 تاریخ کو مزید بڑھ گئی، اور لوگ انتہائی مشکل حالات میں نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ یہاں ہم لاجسٹکس کی بات کر رہے ہیں، یعنی نقل مکانی ممکن ہی نہیں۔ ہم مالی اخراجات کی بات کر رہے ہیں۔ ایک شخص کو جو تھوڑی بہت چیزیں بچی ہیں انہیں شمال سے جنوب یا درمیانی علاقوں تک لے جانے کے لیے تقریباً $1200 درکار ہیں۔ یقیناً یہ اتنی بڑی رقم ہے جو زیادہ تر لوگوں کے پاس نہیں ہے، لہٰذا بہت سے معذور یا مالی کمزوری کے شکار افراد نقل مکانی نہیں کر سکتے۔ وہ حالات سہنے پر مجبور ہیں اور مسلسل سخت بمباری کے نیچے رہنے پر مجبور ہیں۔ ہنیہ، کیا آپ کو ایسے فلسطینیوں سے سننے کو مل رہا ہے جو واقعی غزہ سٹی میں ہی رکنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ اس وقت وہ کس چیز کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں؟ سچ بات یہ ہے کہ اب ہم انتخاب کے لمحے سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ جو لوگ غزہ سٹی میں رہنے کا انتخاب کر رہے ہیں وہ یہ کسی سہولت یا شوق کی وجہ سے نہیں کر رہے۔ وہ اس لیے رکنے پر مجبور ہیں کیونکہ اول ان کے رشتہ دار یا عزیز معذور ہیں جنہیں وہ منتقل نہیں کر سکتے، دوم ان کے پاس اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ اور اپنا سامان جنوب کی طرف منتقل کرنے کی مالی سکت نہیں ہے، سوم ان کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ صرف 15% غزہ رہنے کے قابل ہے اور 2 ملین لوگ اسی 15% زمین پر رہ رہے ہیں۔ اختیارات بہت محدود ہیں، یہاں تک کہ جب ہم جنوب یا وسطی علاقے کہتے ہیں تو اس سے مراد صرف وہ حصہ ہے جو سمندر کے ساتھ ہے۔ ان جگہوں کا صرف مغربی حصہ ہی لوگوں کے لیے دستیاب ہے۔ ہم امدادی کارکنان اس وقت شدید دباؤ میں ہیں۔ آنے والے چند مہینوں میں موسم سرما ہوگا۔ یہ تمام لوگ سمندر کے کنارے قریب رہ رہے ہیں۔ ہلکی سی بارش بھی ان کی بستیوں کو ڈبو دے گی۔ ہم پناہ گاہ کے سامان کی ضروریات پوری کرنے کی قابل نہیں ہیں۔ صرف چند 100 خیمے غزہ میں داخل ہونے دیے گئے ہیں۔ ہم ایک ایسی انسانی تباہی دیکھ رہے ہیں جو بآسانی روکی جا سکتی تھی۔ ہم 1 ملین لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ لاجسٹک طور پر ناممکن ہے کہ لوگ خود جگہ ڈھونڈ سکیں جب تک کہ ہمیں بطور امدادی ادارے پناہ گاہ کا سامان لانے کی اجازت نہ ملے۔ صرف 3 امدادی تنظیموں کو پناہ گاہ کا سامان لانے کی اجازت دی گئی ہے، اور جب انہوں نے کوشش کیا تو 3 بار انکار کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ یہ سامان جنوب کے لیے مختص تھا، شمال کے لیے نہیں۔ سمجھ گئی۔ ہنیہ، آئیے میں اپنے ناظرین کو آپ کے اپنے دفتر دیر البلاح کے باہر لگے خیمے اور عارضی پناہ گاہیں دکھاؤں۔ فلسطینیوں کو ان چھوٹی اور سکڑتی ہوئی نام نہاد انسانی زونز میں دھکیلا جا رہا ہے۔ وہاں کے حالات کیسے ہیں؟ میں ابھی یہ تصویریں دیکھ رہی ہوں۔
जैसा कि मैं समझती हूँ ये आपके दफ्तर के सामने ही ली गई हैं। ईमानदारी से बताऊं तो जब भी हम पनाह के सामान की बात करते हैं, जब भी खैमों की बात करते हैं, तो हम उन इंसानी मयार की बात करते हैं जिन पर अमल होना चाहिए। हम अपने खैमे नहीं ला सकते, इसलिए लोग मजबूरन अपने हाथों से आर्जी पनाह गाहें बनाते हैं। कभी अपनी चादरें इस्तेमाल करते हैं, कभी कंबल जोड़कर खैमा बनाते हैं, या फिर प्लास्टिक की चादरों से किसी तरह साया तैयार करते हैं। जाहिर है कि अंदर बहुत गर्मी और नमी हो जाती है। इसी दौरान इजराइल गजा शहर की बाकी रह जाने वाली रिहायशी इमारतें तबाह कर रहा है। 17 से ज़्यादा बुलंद इमारतें तबाह कर दी गई हैं। हम बात कर रहे हैं कि गजा का 92% इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। ये सिलसिला रुकना चाहिए। इसका हल सीधा है, जंग बंदी होनी चाहिए। हमें अभी एक मुस्तकिल जंग बंदी की ज़रूरत है। 2 साल हो गए हैं कि हम पर सख्त पाबंदियां हैं कि हम क्या ला सकते हैं और क्या नहीं। लोग वाकई भूखे हैं। वो पैदल चलकर जनूब की तरफ जाने पर मजबूर हैं। हम उनकी मदद नहीं कर पा रहे, ना खाने में, ना पानी में, ना पनाह के सामान में। उनके पास रहने के लिए जगह ही नहीं है। लोग ज़मीन पर एक जगह किराए पर लेते हैं ताकि वहाँ अपना बोसीदा खैमा लगा सके। ये सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त है। अब ये हद से बढ़ चुकी है कि ये सब कुछ हो रहा है। माफ़ कीजिए। आपका हमारे साथ होना वाकई बहुत अहम है, बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं समझती हूँ कि आप जज्बाती हैं और ये बिल्कुल फितरी है। आपका नुक्ता नज़र बहुत कीमती है, इसीलिए आपको यहाँ सुनना ज़रूरी है। और जैसा कि हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं, इस वक्त जंगबंदी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि हम अभी उस मुकाम पर भी नहीं हैं जहाँ सालिसी मुज़ाकरात जारी हों। इधर इजराइल कह रहा है कि उसने गजा सिटी में ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी है और उनके मुताबिक ये कार्रवाई 2 माह तक जारी रह सकती है, जब तक कि वो उनके बकौल वहाँ मौजूद 3000 हमास जंगजुओं को ख़त्म ना कर दें। फ़िलहाल हम गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमें वक्त देने और अपनी राय और बसीरत हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।